السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے رمضان المبارک کی 25ویں سیری، الوداع جمعہ کی رات ہے، اور یہ وہ طاق رات ہے جس رات میں ہمارے نبی نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی 21، 23، 25، 27، 29 تاریخ کی رات میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ مسجد جاتا ہوں اور اللہ کے روبرو پیش ہو جاتا ہوں، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں انہیں تسبیح فاطمہ کیوں بولتے ہیں؟ تو چکی پیس پیس کر جب حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھا اٹھا کر آپ کے جسم میں درد پیدا ہو گیا، خود ہر کام کرتی تو حضرت علی سے یہ دیکھا نہیں گیا، اور ہمارے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، اپنے ابا جان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ مانگ کر لے آئیں۔ ہمارے نبی نے وہ سارے غلام ان کے حقداروں میں تقسیم کر دیے، اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، اپنے گھر کا کام خود کیا کرو، اور سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ پورے 100 کلمے ہوئے جو کہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ تو یہ تسبیح ہمارے نبی نے اپنی پیاری شہزادی کو عطا کیا تھا، اسی لیے اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر مسجد کے باہر نکلتا ہوں تو میری نظر ایک کلفی والے پر پڑتی ہے، تو ان سے ایک کلفی خریدتا ہوں۔ انہوں نے کس طرح دودھ میں چند چیزوں کو ملا کر اس کی قیمت بڑھا دی۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم اپنے اندر اللہ اور اپنے نبی کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی سچی محبت ڈال کر اپنی قیمت بڑھا سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہوں تو راستے میں یہ شخص میرے پاس آتا ہے اور میرے جوتے کی طرف اشارہ کر کے جوتا پالش کروانے کو کہتا ہے، یعنی یہ بول نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے اشارہ کیا۔ تو پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہی اتنی رات میں ان سے جوتا پالش کرواؤں، ایسے ہی ان کی کچھ مدد کر دیتا ہوں، لیکن جب یہ خود محنت کر کے کما رہے ہیں تو کیوں انہیں بھیک کی عادت لگوائی جائے۔ پھر یہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اپنے ہنر سے جوتے کو مزین کرنے لگتے ہیں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور یہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں محنت۔ اور ایسے ہوتے ہیں مرد جو چاہے جیسے بھی حالت میں ہو ہر تکلیف اٹھا کر گھر چلاتے ہیں۔ اس درد کو، اس تکلیف کو جو محسوس کر لے گا وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی عزت کرے گا، انہیں چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھے گا۔ پھر بنا ان کا دھرم جانے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر کسی کی عزت کرنا سکھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ تو یہ اپنے ہی انداز میں اشارے سے بولتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، پھر اپنی طرف سے جیسی ہوتی ہے ویسی میں ان کی مدد کر دیتا ہوں اور یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سحری کے وقت گھر جاتا ہوں اور فریش ہو کر سحری کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور دودھ میں روٹی توڑنے لگتا ہوں۔ ہمارے نبی کو پینے والی چیزوں میں دودھ بہت زیادہ پسند تھا، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ پھر گھر کے باہر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی تو اسے دودھ پلاتا ہوں اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں تو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ وہ جانور ہے جسے ہمارے نبی نے پسند کیا، اور بے زبان جانوروں کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیا کرے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ایک گنہگار انسان کو صرف اس وجہ سے جنت میں ڈال دیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا۔ پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر وضو کرنے لگتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب وضو کیا کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ یہ پڑھنے کی وجہ سے جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہوں اور جمعے کی نماز سے پہلے اٹھتا ہوں، غسل کر کے کپڑے پہن کر تیار ہو جاتا ہوں، پھر عطر لگاتا ہوں۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، عطر لگانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کنگھی کا ایجاد یعنی آوشکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور بالوں میں کنگھی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتنے میں میرے کان میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے کان سے خون نکلنے لگا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف اتنا خون نکلا جو اپنی جگہ سے نہیں بہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میرا وضو تو ٹوٹ گیا۔
کیونکہ یہ خون نکل کر بہہ گیا تو وضو کرتا ہوں اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتا ہوں۔ کتنی تیزی سے یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس کے بعد یہ مبارک مہینہ کبھی نصیب نہیں ہوگا اور وہ اس مہینے کو الوداع کہہ کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، تو جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جانو۔ کیا آپ جانتے ہیں جمعے کی نماز سب سے پہلے کہاں پڑھی گئی تھی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پھر عصر کی نماز کے بعد افطار کی تیاری ہوتی ہے۔ امی گلاب جامن بنا رہی تھی کیونکہ چھوٹے بھائی کو کھانا تھا، اور میٹھی چیز ہمارے نبی کو بھی بہت پسند تھی۔ حلوہ ہمارے نبی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں اس طرح کی مٹھائیاں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میٹھی چیزوں میں کھیر اور حلوہ وغیرہ بنتا تھا۔ پھر شربت بناتا ہوں۔ کیا شان ہے اس رب کی جس نے اس شربت کے اندر، اس پانی کے اندر یہ قدرت رکھی جس سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ کی دی گئی نعمتوں سے افطاری کرتا ہوں۔ اس بلاگ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔